تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فی سورة الزخرف: وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاکم بالبنین، اما بعد۔ آج ہم سورہ زخرف کا رکوع نمبر 2 آیت نمبر 15 سے 25 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہمارے پاس 10 آیات ہیں۔ ان 10 آیات میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کے 4 فساد کا تذکرہ کریں گے، جو 4 خرابیاں اور فساد ان مشرکین مکہ میں پائی جاتی تھی ان کا تذکرہ ہوگا، اور جو ان کے ادلہ تھے، جو ان کی دلائل تھی اور جو ان کی حجج تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم کریں گے اور ان کا جواب دیں گے، اور ان تمام دلیلوں کو باطل کریں گے، ختم کریں گے مختلف طریقوں سے۔ پھر جب ان مشرکین مکہ کے پاس جب کوئی دلیل باقی نہیں رہے گی، پھر کیا یہ کہتے ہیں؟ اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ اس رکوع کے سیکنڈ لاسٹ آیت کے اندر کیا کہیں گے؟ اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ جب ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں رہے گی، کوئی ان کے پاس کوئی نشانی نہیں رہے گی، کچھ کہنے کو باقی نہیں رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ان کی دلائل، ان کے جو جتنے دلائل تھے وہ ختم ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ پھر آخر میں کہیں گے بھائی جو تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ پھر ان کا جواب آئے گا اللہ کی طرف سے، یعنی جب تمام دلائل دے کر پھر بھی وہ کفر پر اتر آئیں گے، انکار پر، جہد کے اوپر، عناد کے اوپر، سرکشی کے اوپر، پھر اللہ فرمائیں گے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ آپ ان سے پہلے جو مکذبین تھے، جو جھٹلانے والے تھے پہلی امتوں میں، ان کا نتیجہ دیکھ لیں، ان کا اینڈ دیکھ لیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ سب سے پہلی آیت جو آج کے رکوع کی ہے، ام اتخذ مما یخلق بنات، آیت نمبر 16 ہے، لیکن جو مضمون ہے، آج کا جو مضمون چل رہا ہے وہ آیت نمبر 15 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا کہ رکوع نمبر 2 جو ہے اس کا آغاز وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا سے ہوتا، تو ایک ہی مضمون آخر تک ہو جاتا۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے آیت نمبر 15 کا ترجمہ کریں گے، تاکہ جب مضمون ایک چل رہا ہے تو اینڈ تک اسی کو ساتھ میں لے کر چلیں، کیونکہ مشرکین مکہ کے اندر 4 خرابیاں تھیں، 4 فساد تھے، ان کا تذکرہ تھا۔ سب سے پہلی خرابی جو تھی وہ شرک کرتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پارٹنر اور شریک بناتے تھے، اسی کی نفی کی۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز قرار دے دیا، اللہ کا حصہ قرار دے دیا۔ وہ کس طریقے سے؟ پہلی خرابی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ قرار دے دیا، یعنی بچہ قرار دے دیا ملائکہ کو۔ یہ مشرکین مکہ کا جو عقیدہ فاسدہ اور غلط اور بیکار اور بیہودہ عقیدہ تھا، وہ ملائکہ کو بنات اللہ کہا کرتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انداز میں، کافی مضبوط انداز میں اس عقیدے کو رد کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان مشرکین مکہ نے اللہ کے جز کو، جو اللہ کی مخلوقات میں سے تھی، اللہ کے جو بندے ہیں، ان کو اللہ کا حصہ قرار دے دیا، اللہ کا پارٹنر بنا دیا، اللہ کا جز بنا دیا۔ کیوں؟ بچہ جو ہے، اولاد، وہ والدین کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا۔ ان مشرکین مکہ نے اللہ کے بندوں کو، اللہ کے مخلوقات کو اللہ کا جز بنا دیا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، کہ بے شک انسان تو صریح اور واضح ناشکرہ ہے اور کفر کرنے والا ہے۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین، یہ فساد نمبر 2 اور دوسری خرابی کہ دیکھیں انہوں نے ایک فساد اور خرابی تو یہ کی، غلط کام یہ کیا
کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ اور اولاد بنا دی، دوسرا یہ کہ اللہ کی مخلوقات کو، جو فرشتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں شب و روز، ان کو اللہ کی لڑکیاں بنا دیا۔ یہ دیکھیں اولاد بنانا یہ ایک خرابی، دوسری کہ اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی، حالانکہ اپنے لیے اولاد کو پسند کیا، بنین کو یعنی بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے اگر چنی تو بیٹوں میں سے، اولاد میں سے کون سی چیز؟ بیٹیوں کو چنا، حالانکہ بیٹیاں تو کمزور ہیں، بیٹے مضبوط ہیں۔ اور یہ مشرکین مکہ اپنے لیے کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ یعنی اپنے مالک کے لیے، خالق کے لیے بیٹیوں کو پسند کیا ہے اور اپنے لیے بیٹوں کو۔ یہ کیسی تقسیم ہے؟ یہ کیسی نا انصافی ہے؟ آگے اسی کو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو اتنے بہادر ہیں ان مشرکین مکہ کے حوالے سے فرمایا کہ اس وقت اگر ان میں سے کسی کے ہاں کوئی بیٹی کی پیدائش ہو جاتی، ان کو بتلایا جاتا کہ تمہارے ہاں تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی، ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی تھی، ان کے چہرے جو ہے سیاہ ہو جاتے، غم کے مارے، پریشانی کے مارے، غم یعنی رنجیدگی کے مارے، دکھ ہو ان کے دل جو ہے دکھی ہو جاتے، یہ اتنے پریشان ہو جاتے۔ جب یہ اپنے لیے بیٹی کو شرم اور عار محسوس کرتے تھے، پھر یہ اللہ کے لیے کیسے پسند کر رہے ہیں؟ حالانکہ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ بیٹیاں یہ جو ہیں عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ زیوروں کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے، ان کی تربیت، ان کا بڑا ہونا، وہ زیب و زینت، زیور ان کے اندر بڑھتی ہیں، پلتی ہیں، اور دوسرا وہ جھگڑے کے اندر بھی ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے مردوں کے مقابلے میں۔ اگر کہیں جھگڑا ہو جائے، جدال ہو جائے، قوت گویائی کے اندر اور قوت حجج کے اندر یہ غیر واضح ہیں، ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جتنی مردوں کی ہے۔ تو لہذا جب عورتیں کمزور ہیں تو اپنے لیے بیٹوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو۔ یہ کیسی تقسیم ہے؟ یہ عجیب منطق ہے ان کی، یہ ایک خرابی تھی۔ اور دوسرا بلکہ تیسری خرابی کو اسی کو اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، تیسری خرابی جو ملائکہ اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی، یہ تیسری خرابی تھی۔ چوتھی خرابی وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہی کہ ہم کس لیے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کو ہم کیوں مانتے ہیں، کیوں پوجتے ہیں، کیوں ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کا جواب یعنی جب ان کے پاس سے کوئی جواب نہ بن پاتا، یہ کہتے کہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، ہم نے آباء و اجداد کو اس دین پہ پایا، اس طریقے پہ پایا، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، تو لہذا اپنے بڑوں کی عبادت کو اور بڑوں کے طریقے کو، بڑوں کے دین کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ تو فرمایا اسی کو اللہ نے ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، تو لہذا ہم ان کی عبادت سے، ان کے طریقے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ بلکہ یہ آگے اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس سے پہلے جو انہوں نے کہا، یہ کہا تھا وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو یہ کہا کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم ان کی عبادت ہی نہ کر پاتے۔ گویا کہ اللہ کی مشیت ہی ہے بتوں کی عبادت میں، یعنی اللہ کی مرضی شامل حال ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتے، وہ تو خالق ہیں، مالک ہیں، ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، اگر وہ نہ چاہتے تو ہم ان کی عبادت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ گویا کہ ہماری عبادت کرنا اللہ ہمیں توفیق دے رہے ہیں، ہمیں چھوٹ دے رہے ہیں، ہمیں چھوڑ رہے ہیں، تو گویا کہ اس کے اندر اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا شامل ہے، تو اللہ کی مشیت سے ہی ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہتے تو ہم ان کی عبادت کر ہی نہ پاتے۔ یہ عجیب سی ان کی جو ہے بے تکی منطق اور دلیل تھی۔ پھر آگے اسی کو فرمایا، جب یہ بھی ان کی دلیل ختم ہو گئی، اللہ نے فرمایا ان کی دلیل کو ختم کر دیا کہ ان کے پاس کون سی کوئی دلیل ہے؟ کیا کتاب اللہ سے پہلے، قرآن مجید سے پہلے ان کے پاس سے کوئی آسمان سے کوئی وحی آئی ہے، کوئی ایسی کتاب آئی ہے جس کے اندر لکھا ہو کہ تم بتوں کی عبادت کرو؟ ان کے پاس سے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ جب کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کتاب نہیں ہے، اوپر سے وحی نہیں آئی، تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دین صحیح ہے، ان بتوں کی عبادت کرنا صحیح ہے؟ جب یہ بھی ان کی دلیل ختم ہوگی، پھر آخری دلیل بےہودہ اور فضول قسم کی دلیل یہ بیان کی کہ اس دین کے اوپر، اس طریقے کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، یہ دین ہمارے آباء و اجداد کا ہے، اسی لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اسی لیے اس دین پہ چل رہے ہیں۔ اس دلیل کو بھی قرآن مجید جو ہے رد کر رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، اگر تمہارے آباء و اجداد کے دین سے کوئی اور زیادہ بہتر دین آ جائے، افضل آ جائے، بہتر آ جائے، کیا اس کو بھی نہیں مانو گے؟ یہ کیسا ہے؟ یہ کیا تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے
کہ کوئی ایسا دین آ جائے جو تمہارے آباء و اجداد کے دین سے طریقے سے بھی زیادہ بہتر ہو، پھر بھی اس کو نہیں مانو گے؟ یہ کون سی منطق ہے، کون سی دلیل ہے؟ کیا تمہارے اندر اتنا بھی عقل نہیں ہے؟ جب یہ دین حنیف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور قرآن مجید یہ دین حنیف ہے، صحیح ہے، یہ دین ابراہیم ہے، یہ دین ابراہیمی ہے، پھر بھی اس کو نہیں مانو گے؟ تو جب تمام ان کی باتیں جو ہے ختم ہو گئی، ان کے ادلہ ختم ہو گئے، بالکل بیچارے یعنی لاجواب ہو گئے، تو آخر میں کیا بیان کیا؟ اپنے عناد کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اپنی ضد کو بیان کر دیا۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، کیا کہنے لگے؟ کہ جو تم لائے ہو ہم اس کو نہیں ماننے والے، جو کچھ بھی کر لو ہم نہیں مانتے، بس جو دین تم نے لایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گویا کہ خطاب ہے، اور تمام مؤمنین کے لیے کہ جو تم دین لائے ہو۔ یا ایسا ہی تمام انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ تمام انبیاء کو ان کی جو امت تھی، جو ان کے لوگ تھے، آخر میں یہی کہتے تھے جو دین تم لائے ہو ہم اس کو نہیں ماننے والے۔ انا بما ارسلتم به کافرون، کہ بے شک جو تم دین لائے ہو ہم اس کو نہیں ماننے والے، اس سے انکاری ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا آخر میں پھر اللہ کا جب یعنی تمام باتیں ادلہ ختم ہو جاتے ہیں، جب تمام حجج اللہ نے ہر قسمی ان کے دلیلوں کا جواب دیا اور ان کو ختم کیا، ان کو لاجواب کر دیا، پھر اللہ کی لاٹھی بھی، اللہ کا جو ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے، وہ بھی آ گئی۔ وہ کیا تھی؟ فانتقمنا منہم، آخر میں عذاب۔ جب وہ ہٹ دھرمی پہ آ جاتے ہیں، سرکشی پر آ جاتے ہیں، عناد کے اوپر آ جاتے ہیں، پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے، تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جو پہلی امتوں میں گزرے ہیں، ان مشرکین مکہ سے۔ فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان جھٹلانے والوں کا انجام اور اینڈ کیا ہوا تھا، آپ ذرا ان کو تو دیکھ لیجئے۔ آتے ہیں سب سے پہلی آیت، اس رکوع کی سب سے پہلی آیت کے ترجمے اور تفسیر کی طرف۔ حسب معمول ہم سب سے پہلے آیت کے اندر جو افعال ہیں ان کا صرفی اور لغوی تحقیق لیں گے، اس کے معنی جانیں گے، اور مشکل الفاظ کا معنی معلوم کرنے کے بعد پھر اس آیت کا سلیس ترجمہ لیں گے۔ اس طریقے سے پورے رکوع کو ختم کریں گے۔ ان کا فائدہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ایک فعل کے معنی جاننے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا، باقی قرآن میں جن جگہوں پہ وہ فعل کا اعادہ ہوگا، ریپیٹ ہوگا، تو لہذا ہمیں وہ معانی آ جائیں گے آسانی سے۔ آیت نمبر 16 کے فعل کو پہلے جان لیتے ہیں۔ اتخذ، ایک فعل اتخذ یتخذ، دوسرا فعل یخلق، تیسرا اصفاکم، یہ تین فعل آیت نمبر 16 کے اندر ہیں۔ اتخذ یتخذ اس کا معنی ہے بنانا، کرنا، اور یہاں اس کا مفہومی معنی کیا گیا ہے پسند کرنا۔ یہ آخذہ سے مروی ہے، اس کا جو مادہ اصلیہ ہے مجرد کے اندر وہ آخذہ ہے، آخذہ کا معنی پکڑنا ہے، اسی سے باب افتعال اتخذ، باب افتعال صیغہ واحد مذکر غائب، اتخذ باب افتعال صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم۔ اتخذ یتخذ، اتخذ سیم یعنی اس کا ماضی اسی فعل کا اتخذ یتخذ اتخاذ، یہ باب افتعال سے ہے، اس کا مجرد آخذہ ہے۔ آخذہ قرآن مجید میں تقریباً 93 مرتبہ یوز ہوا ہے اسی مادے کے ساتھ، یعنی ماضی بھی، مضارع بھی، کبھی مصدر بھی، تو 93 مرتبہ آخذ یاخذ اس کا معنی ہے پکڑنا۔ اور اتخذ یتخذ یہ باب افتعال ہے، یہاں فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی بھی پکڑنا، اختیار کرنا، اور یہاں پسند کرنا معنی بھی کچھ حضرات نے مفسرین نے کیا ہے، تو لہذا لفظی معنی پکڑنا ہے، بنانے کے معنی میں ہے، اور پسند کرنا، سلیکٹ کرنا بھی آپ کر سکتے ہیں مفہومی ترجمہ۔ اتخذ فعل ماضی قرآن مجید میں تقریباً 67 مرتبہ، اور یتخذ اس کا جو مضارع ہے اسی باب سے وہ تقریباً 22 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ یہاں سے گویا کہ رد الزامی ہے اور استفہام انکاری مع توبیخ ہے۔ یخلق دوسرا فعل ہے، خلق یخلق پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی ہے پیدا کرنا، بنانا، خلق یہ دوسرا فعل، یہ قرآن مجید میں خلق یخلق خلقا، خلق ماضی یا مصدر، یہ مادہ تقریباً قرآن مجید میں 204 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے، اور اسی کا یخلق قرآن مجید میں تقریباً 18 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ خلق یخلق، یخلق معنی پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا، اگر سین یا سوف لگا دیں گے تو یہ فیوچر بن جائے گا۔ آگے اس آیت کے اندر اصفا یصفی، اصفا چننا، سلیکٹ کرنا، منتخب کرنا، یہاں کسی چیز کو اپنے لیے خاص کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔
یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب افعال سے ہے، اسی سے صفی ہے مصطفیٰ، اسی سے ہے باب افتعال سے مصطفیٰ۔ صفیہ جو نام ہے اسی سے ہے، چنی ہوئی، سلیکٹ کی ہوئی، خاص کی ہوئی، یعنی کسی چیز کو اپنے لیے اکیلے سلیکٹ خاص کر دینا۔ اب اس کا ترجمہ جان لیتے ہیں۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، بنین ابن بیٹا، اس کی جمع بنین، بنون یہ رفع حالت میں ہے اور بنین نصب یا جر کی حالت میں بنین پڑھیں گے۔ ام اتخذ یہاں سے استفہام انکاری یا استفہام توبیخ کا ہے، کیا بنایا، مما یخلق ان میں سے، مما اصل میں من ما تھا، من سے ما موصولہ، کیا بنایا یا پسند کیا اپنے لیے، مما یخلق جو وہ پیدا کرتا ہے، بناتن کیا بنایا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بنات کو، یعنی پسند کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بنات کو، لڑکیوں کو۔ بنات یہ قرآن مجید میں 16 مرتبہ ریپیٹ کی گئی ہے۔ بنت مفرد ہے، اس کا معنی ہے بیٹی، لڑکی، اصل میں بیٹی ابنتن کہا جاتا ہے، اور بنت بمعنی لڑکی، بنات یہ 12 مرتبہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہوا ہے، بیٹیاں۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیوں کو پسند کیا ہے، وَأَصْفَاكُمْ اور آپ لوگوں کو مخصوص کیا یا آپ لوگوں کے لیے خاص کر دیا ہے بنین کو، بیٹوں کو۔ یہ کیسی تقسیم ہے؟ کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے جو اچھی چیز ہے وہ تمہیں دے اور اپنے لیے غیر اچھی چیز کو منتخب کرے؟ یہ کیسا ہے؟ یہ کیسی تقسیم ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا کہ اس کے اندر توبیخ ہے اور استفہام انکاری ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیوں کو اور تمہارے لیے بیٹوں کو پسند کرے، منتخب کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آگے ان کی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان مشرکین مکہ کی حالت اور کنڈیشن تو یہ ہے، یہ اپنی بیٹیوں کو کتنا برا سمجھتے ہیں۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا اس سے پہلے یہ مشرکین مکہ کس طریقے سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، کسی کے گھر کے اندر اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو ان کے لیے باعث عار سمجھا جاتا، تو وہ دوسروں سے سر چھپاتا ہوا پھرتا اور پریشان ہو جاتا، غمگین، غمزدہ، رنجیدہ، دکھی۔ تو لہذا اسی کو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خبر دی جائے تو کس طریقے سے وہ غمزدہ اور رنجیدہ ہو جاتا ہے اور دوسروں سے منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 17، پہلے اس کے افعال جان لیتے ہیں۔ بشرا، بشرا یبشر تبشیر، خوشخبری دینا۔ بشرا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب تفعیل۔ ضربا، ضربا یضرب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی ہے بیان کرنا۔ ویسے ضرب یضرب مارنا، لام کے صلہ کے ساتھ مثال بیان کرنا اور فی کے صلہ کے ساتھ سفر کرنا۔ یہاں لام آیا ہوا ہے تو اس کا معنی ہے مثال بیان کرنا۔ ظل یہ حروف ناقصہ میں سے ہے، ظل، کانا، سارا، اصبح، امسا افعال ناقصہ میں سے ہیں۔ قدیم آگے ہے، قدیم کا معنی دکھی، رنجیدہ۔ یہ ہے کاظم یکظم سے ہے، کاظم یکظم یا کاظم یکظم، دو فعل ہیں، باب ضرب یضرب سے یا باب شرف یشرف دونوں سے استعمال ہے۔ اس کا معنی ہے غم سے بھرا ہوا ہو جانا، یعنی کسی بھی برتن کا اگر کسی بھی برتن کا پانی سے بھرا ہو جانا اور اس کو بند کر دینا، یہ ہے کاظم۔ اور اس کا قدیم اگر لیں گے تو اگر کسی انسان کے ساتھ خاص ہے، کاظم غیظہ، اپنے غصے کو پی گیا، یعنی اپنے اندر جو غصہ ہے اسے برداشت کر لیا، اس پر کنٹرول حاصل کر لیا، یا اس غصے کو پی جانا۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 137 کے اندر اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ۔ اور قدیم قرآن مجید میں سیم اسی لفظ کے ساتھ قرآن مجید میں 3 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف میں بھی ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، فل ہو چکے تھے، یعنی محموم تھے، رنجیدہ تھے، پریشان تھے۔ آیت نمبر 18 وَمَن يُنَشَّأُ، پہلے آیت نمبر 17 کا لفظی ترجمہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، حالانکہ جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے، کس چیز کی؟ اس چیز کی جو اپنے رب کے لیے، رحمان کے لیے مثال بیان کرتے ہیں، یعنی اپنے رب کے لیے تو بیٹیاں متعین بناتے ہیں، اگر ان بیٹیوں کی خوشخبری ان میں سے کسی ایک کو دی جائے، اذا بشر احدهم، جب خوشخبری دی جائے ان میں سے کسی اور ایک کو اس چیز کی جس کی خدا کے لیے مثال بیان کرتے ہیں، ظل وجهه مسودا، تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، ظل سارا ہو جاتا ہے، وجهه اس کا چہرہ، وجہ چہرہ،
مسودہ اسود سے ہے معنی کالا، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، منہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو قدیم اور وہ غم سے بھرا ہوا ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے۔ او من ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین، آیت نمبر 18، اس کے اندر ایک فعل ہے ينشأ، نشأ ينشئ، اس کا معنی ہے یرب، یربا، ربا یربی تربیتاً، اس کا لفظی معنی ہم کریں گے تربیت دیا جانا یا تربیت پانا۔ یہ فعل قرآن مجید میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے سیم اسی کے ساتھ، لیکن انشأ ینشئ اگر اس مادے کے ساتھ اگر ہم لیں گے تو یہ قرآن مجید میں تقریباً 24 مرتبہ اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ انشأ یہ فعل جو ہے قرآن انشأ ینشئ، تو یہ قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی سے ناشی بھی ہے بمعنی خالق کے ہے، اس کا معنی پیدا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حلیہ زیور کے معنی میں ہے، یہاں زیب و زینت اس کا معنی لے سکتے ہیں۔ خصام جدال جھگڑا، مبین واضح، غیر مبین غیر واضح۔ اب اس کا لفظی ترجمہ او من ينشأ فی الحلیۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ رد کر رہے ہیں کہ رد تحقیقی ہے، کیا وہ ذات یا وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے یا تربیت پاتی ہے، پرورش پاتی ہے زیوروں میں، وہ فی الخصام غیر مبین، پہلی صفت یعنی وہ مثال جو اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس کی خوبی تو یہ ہے کہ وہ تربیت پاتی ہے، پرورش پاتی ہے زیب و زینت کے اندر، زیوروں کے اندر۔ جب وہ زیوروں کے اندر تربیت پاتی ہے کیسے وہ طاقتور ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا فرمایا وہ فی الخصام غیر مبین، اور وہ جھگڑوں کے اندر، جدال کے اندر، بحث و مباحثے کے اندر غیر واضح ہے، ان کے اندر وضاحت کی گویا کہ مباحثے کی کوئی قوت نہیں ہے۔ غیر مبین، مبین یہ قرآن مجید میں 125 مرتبہ، ابان یبین بمعنی بین کے ہے، واضح ہے، مبین واضح کرنے والا، تو لہذا بحث و مباحثہ میں یہ وضاحت نہیں کر سکتی، ان کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو اللہ نے مرد کے اندر رکھی ہے، کیونکہ اگر یہ کوئی دلیل نہ لا سکے عورت، اس کا مزاج یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یا جو جواب نہیں دے سکے گی تو یہ رونا شروع کر دیتی ہے، تو لہذا یہ ایک عورت کی کمزوری ہے۔ وہ عورت جو کمزور ہے مرد کی بنسبت، تو پھر کیسے اللہ کے لیے اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں یا اللہ کے لیے منتخب کر سکتے ہیں یا سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، آیت نمبر 19، یہ فساد نمبر 3 کا تذکرہ ہے، گویا کہ زجر بھی ہے یہاں۔ وَجَعَلُوا، جَعَلَ يَجْعَلُ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی بنانا، پیدا کرنا، یہ تقریباً قرآن مجید میں جَعَلَ اسی مادے کا قرآن مجید میں 306 مرتبہ اس کا یہ لفظ جو ہے آیا ہے، 306 مرتبہ جَعَلَ يَجْعَلُ، تو لہذا قرآن مجید کا ایک لفظ فعل کا جاننا ہمیں 306 الفاظ کے معنی آ سکتے ہیں اگر تھوڑی سی توجہ کریں، غور کریں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، آیت نمبر 19۔ اس آیت میں یہ فساد نمبر 3 کا تذکرہ ہے، زجر ہے گویا مشرکین مکہ کے لیے کہ وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، مؤنث بناتے ہیں۔ اس آیت میں 4 فعل ہیں، جعل یجعل، اس کا معنی ہے بنانا، کبھی اس کا معنی خلق پیدا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جعل یہ قرآن مجید میں 306 مرتبہ یہ والا مادہ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے، 306 مرتبہ، گویا کہ اس کا معنی سمجھنے سے، یہ یاد کرنے سے، معنی لینے سے، اس کو ہم قرآن مجید میں 306 مرتبہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے یعنی قرآن مجید کا یہ فعل ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے۔ الملائکہ، ملائکہ فرشتے، یہ تقریباً قرآن مجید میں 68 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے یہ لفظ۔ اور دوسرا فعل اس میں ہے شہیدو، شہیدہ یشہدو، باب سمعہ بمعنی حاضر ہونا، اسی سے شاہد ہے بمعنی حاضر کے شاہد، اور دوسرا غائب کا اپوزٹ ہے شہیدہ یشہدو۔ یہ قرآن مجید میں تقریباً 60 مرتبہ استعمال ہوا ہے شہیدہ یشہدو۔ ستکتبو، کتبہ یکتبو، تکتبو، یہ فعل جو ہے قرآن مجید میں تقریباً یہ والا مادہ 45 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے، کتبہ یکتبو لکھنا، اور تکتبو یہ فعل تقریباً سیم اسی شکل کے ساتھ کم و بیش 2 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ یسألون، سأل یسألو، سأل یسألو، سوال کرنا، پوچھنا، یسألون وہ پوچھے جائیں گے، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معلوم،
یہ قرآن مجید میں 18 مرتبہ یہ لفظ یسألون کا مضارع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور سأل یہ مادہ قرآن مجید میں تقریباً 93 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیں یعنی تھوڑی سی توجہ دینے سے یا تھوڑا سا وقت نکالنے سے ہمیں قرآن مجید کے کتنے الفاظ آسانی سے ایک فعل کے معنی جاننے سے دوسری جگہ ہمیں اس کا فائدہ ملے گا۔ اور اس آیت کے اندر اناسا، یہ اناس ذکر و انثى، مذکر و مؤنث، مذکر مرد کو اور مؤنث عورت فیمیل کے معنی میں استعمال ہے، تو لہذا یہ 6 مرتبہ قرآن میں استعمال ہے۔ خلق، خلق یخلق، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی پیدا کرنا۔ شہادہ بمعنی گواہی، اور یہ گواہی کے معنی میں ہے، اور اعمال نامہ یہاں مراد لیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 19 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال کی گئی ہے، یہ والا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس آیت کے ترجمے کی طرف۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ، بنایا ان لوگوں نے ملائکہ کو، وہ ملائکہ جو اللہ کے بندے ہیں، الذین یعنی وہ ملائکہ، ہم وہ ہو عباد الرحمانی، اللہ کے بندے، یعنی ملائکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت میں شب و روز لگے رہتے ہیں۔ انہوں نے ان ملائکہ کو، اللہ کے ان بندوں کو اناث بنا دیا، اناث بنا دیا، لڑکیاں بنا دیا، یعنی عورتیں بنا دی۔ اشہدوا خلقہم، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، مؤنث ہیں، کیا یہ ان ملائکہ کی پیدائش کے وقت یہ موجود تھے؟ انہیں کیسے پتہ ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بات کرتا ہے یا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کیا جب ان ملائکہ کی پیدائش ہو رہی تھی کیا یہ وہاں موجود تھے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اسی کو اللہ نے فرمایا اشہدوا خلقہم، کیا یہ وہاں موجود تھے، شاہد تھے، حاضر تھے، دیکھ رہے تھے؟ ستکتب شہادتہم، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ ستکتب شہادتہم، یہ ان کی گواہی لکھی جائے گی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں، تو ان کی یہ گواہی لکھی جائے گی۔ کہاں لکھی جائے گی؟ اعمال نامے میں۔ وَيُسْأَلُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی اس چیز کے بارے میں یہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں، اس چیز کے بارے میں کل قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ اسی کو فرمایا وَيُسْأَلُونَ، گوئے کہ یہاں دھمکی ہے، تہدید ہے، وعید ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہو یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ کل اس کا قیامت والے دن اللہ کے روبرو، اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کہاں سے تم نے بات لائی ہے، تو گواہی اور کوئی دلیل دینی پڑے گی اس کے لیے۔ آیت نمبر 20، وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، جب ان کے پاس کوئی اور دلیل یا کوئی اور کچھ کہنے کو نہیں بچا تو چوتھا فساد، کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کر پاتے، گویا کہ ان بتوں کی عبادت کرنا رب کی مشیت شامل ہے۔ آیت نمبر 20 کے اندر کتنے فعل ہیں پہلے وہ جان لیتے ہیں۔ قالو ایک فعل ہے، قال یقول جمع مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، قال یقول اس کا معنی ہے کہنا۔ شاء یہ دوسرا فعل ہے، شاء یشاء اس کا معنی ہے چاہنا، ارادہ کرنا۔ عبدنا، عبد یعبد اس کا معنی عبادت کرنا۔ یہ تقریباً قرآن مجید میں یہ 14 مرتبہ کم و بیش استعمال ہے، یا 140 مرتبہ، تقریباً 140 مرتبہ اس لفظ کو ریپیٹ کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ یخرسون، خرس یخرسو، یہ جو ہے باب ضرب سے ہے، ضرب سے بھی ہے، نصر سے بھی ہے۔ خرس یخرسو، خرس یخرسو، خرس یخرسو ایک معنی اس کا کذبہ، کذب یکذب جھوٹ بولنا، اور دوسرا اس کا معنی ہے اندازے سے کوئی بات کہنا، یعنی اٹکل سے، اندازے سے کسی بات کو کہنا، تخمینہ لگانا، یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے قتل الخراسون سورہ ذاریات میں کہ تباہ و برباد ہو جائیں جھوٹ بولنے والے، تو یخرسون بمعنی کیا کہیں گے؟ یکذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہذا یخرسون کا معنی یکذبون کریں گے، اندازے سے بات کرنا وہ بھی جھوٹی، تو لہذا مفہومی معنی اس کا یکذبون لیں گے۔ تو لہذا خرس یخرسو کا 2 معنی ہوئے، ایک جھوٹ بولنا، اور دوسرا اگر خرس الشیء کسی چیز کی طرف اس کی نسبت ہو، اس کا معنی اندازہ لگانا۔ ترجمہ، وقالو ان مشرکین مکہ نے کہا، لو شاء الرحمن ما عبدنا، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ چاہتے ہمارے اور ان بتوں کی عبادت کے درمیان حائل ہو جاتے، تو لہذا جب وہ حائل نہیں ہوئے تو اس میں رب کی مشیت شامل حال ہے۔
یہ فساد نمبر 4 کا تذکرہ ہے، شکوہ بھی ہے۔ ان مشرکین نے کہا اگر اللہ چاہتے، رحمان چاہتے، ما عبدناہم، تو ان کی عبادت نہ کر پاتے۔ ہم ضمیر بتوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ما لہم بذالک من علم، جواب ہے اللہ کی طرف سے، گویا کہ دلیل عقلی بھی ہے کہ اللہ نے ان کو جواب دیا ان کی اس بیہودہ دلیل کا کہ ما لہم بذالک من علم، اس بات کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل کہ ان کے پاس آسمان سے کوئی کتاب آئی ہے، کوئی وحی آئی ہے، کوئی نبی ان کے پاس آیا ہے، کس نے انہیں بتایا ہے بتوں کی عبادت صحیح ہے؟ ما لہم بذالک من علم، ما نافیہ ہے، نہیں ہے ان کے پاس بذالک اس چیز کی، من علم، علم کوئی دلیل، کوئی تحقیق۔ علم کا معنی علم ہے، یہاں اس کی تحقیق یا کوئی پختہ بات ہم کر سکتے ہیں۔ ان ہم الا یخرسون، ان ہم الا یخرسون، نہیں ہے مگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اپنے اندازے سے ایسے ہوا میں تیر چلا اور جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں۔ خرس یخرس، یہ قرآن مجید میں تقریباً 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے یہ والا مادہ۔ آیت نمبر 21، ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، آتیناہم مستمسکون، آتیناہم اس آیت کے اندر ایک فعل ہے، آتا یوتی بمعنی اعطا یوتی، دینا، صیغہ جمع متکلم، فعل ماضی معلوم، کتاب من قبلہ، اس سے پہلے، اس قرآن مجید سے پہلے، فہم بہ مستمسکون، استمسک یستمسکو، مستمسکون یہ ایک ہی مرتبہ قرآن میں استعمال ہے، لیکن یہ مادہ جو ہے قرآن مجید میں 13 مرتبہ استعمال ہوا ہے، امسک یمسکو او ماسک یمسکو، اس کا مجرد ماسک یمسکو بمعنی پکڑنا، تھامنا، امسک یمسکو اس کا معنی تھامنا، استمسک یستمسکو باب استفعال سے اس کا معنی ہے مضبوطی سے تھامنا، تو لہذا یہاں جو معنی ہے مستمسکون مضبوطی سے تھامنا۔ اب ترجمہ، ام آتیناہم، یہاں نفی دلیل نقلی کی، اللہ فرماتے ہیں پہلے تو ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، اب اس دلیل نقلی کی بھی نفی ہے، آسمان سے بھی کوئی وحی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی نقلی دلیل بھی نہیں ہے، پہلے سے کسی نے ان سے کوئی بات کی ہو، وہاں سے کوئی بات منقول ان کے پاس سے آ رہی ہو، دلیل نقلی خواہ وہ وحی ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ ام آتیناہم سے دلیل نقلی کی نفی ہے، کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب، من قبلہ اس سے پہلے، یعنی اس قرآن مجید سے پہلے ان کے پاس سے کوئی کتاب آئی ہے، کوئی دلیل آئی ہے یا کوئی کتاب آئی ہے جس سے یہ دلیل پکڑ کے ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، فہم بہ مستمسکون، پس یہ مشرکین مکہ بہ اس کتاب کو تھامے ہوئے ہیں مضبوطی سے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کے پاس سے کوئی کتاب نہیں ہے تو اپنی طرف سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، اب جب یہ بھی ان کی یہ بات بھی جب ان کی رد ہو گئی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہی، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا، تو مزید اب کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر اسی دین پہ پایا ہے، تو اسی لیے ہم انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، انہی کی پیروی کرتے ہوئے ہم اس دین پر ہیں اور بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ بل قالو، یہاں سے زجر بھی ہے اور ضلالت تقلید آبا بھی ہے، یعنی اگر ان کے آباء و اجداد گمراہی کے اوپر ہوں پھر بھی یہ ان کی بات کو مانیں گے، تو کہنے لگے بل قالو، آیت نمبر 22، اس کے اندر 3 فعل استعمال ہوئے ہیں، قالو، وجدنا، بلکہ 2 ہی ہیں، قالو قال یقول کہنا، یہ صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، وجدنا وجد یجدو، باب ضرب یضرب، جمع متکلم، فعل ماضی معلوم، یہ تقریباً قرآن مجید میں اس مادے کے ساتھ 36 مرتبہ اور ماضی کے صیغے کے ساتھ 14 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، وجد یجدو، پانا۔ بل قالو، انہوں نے کہا، بل قالو انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، آیت نمبر 22، اس کے اندر 2 فعل استعمال ہوئے، قالو اور وجدنا، قالو جمع مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، قال یقول کہنا، اور وجدنا وجد یجدو، باب ضرب یضرب، جمع متکلم، فعل ماضی معلوم، اسی مادے کے ساتھ قرآن مجید میں 36 مرتبہ اور یہ لفظ تقریباً قرآن مجید میں 14 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ امت یہاں بمانے طریقہ اور دین کے لیں گے، امم بھی اس کی جمع ہے امتیں، لیکن یہاں طریقہ اور دین دونوں ہم لے سکتے ہیں، آثار ان کے نقش قدم،
محتدون ان کے نقش قدم پر ہم چل رہے تھے، پیروی کر رہے تھے، کیونکہ وہ اگر غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو ہم بھی انہی کی کر رہے ہیں۔ ترجمہ بل قالو، بلکہ یہ کہنے لگے، زجر ہے اور ضلالت تقلید آبا کا تذکرہ ہے، بلکہ ان مشرکین مکہ نے کہا، بل قالو ان مشرکین مکہ نے کہا، انا وجدنا، بے شک پایا ہم نے، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، علی امتن، آباء و اجداد اردو میں بھی استعمال ہے کہ میرے آباء و اجداد، جدی پشتی، وجدنا آباءنا ہم نے آباء و اجداد کو پایا، علی امتن طریقے پر، دین کے اوپر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ اور بے شک ہم ان کے نقش قدم کے اوپر مہتدون چل رہے ہیں۔ مہتدون یہ تقریباً 21 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا۔ اہتدا یہتدی، کسی کے نقش قدم پر چلنا یا کسی کے پیچھے چلنا یا کسی کی پیروی کرنا، تو لہذا یہ ان کی گمراہی ہے کہ اگر ان کے آباء و اجداد کسی غلط دین کے اوپر تھے، باطل دین کے اوپر تھے، یہ بھی انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے شکوہ بھی ہے، تخویف بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ آیت نمبر 23۔ اس آیت کے اندر 3 فعل استعمال کیے گئے ہیں۔ ارسل یرسل ارسالاً، اس کا معنی ہے بھیجنا، صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم۔ قال یقول صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، اس کا معنی ہے کہنا۔ وجدنا پہلے گزر چکا ہے، ہم نے پایا، جمع متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ۔ اور مشکل افعال اسماء اگر جاننا چاہتے ہیں، مشکل اسماء، مترفون، اطرف یطرف، اطراف، مترف، اے ذو نعم، اے اغنیا، مترفون اغنیا، مالدار اور خوشحال لوگ، یعنی ہر قوم کے اندر جو مالدار طبقہ ہے وہ مراد ہیں خوشحال، خواہ وہ سربراہ ہوں، مالدار جو بھی ہیں۔ آثار پہلے پڑھ چکے ہیں، نقش قدم، امت اس کا معنی طریقہ اور دین ہے، مقتدون پیروی کرنے والے اور ان کی اقتداء میں چلنے والے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا، تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی طریقے سے نہیں، ما ارسلنا من قبلک، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں، قریہ بستی، اس کی جمع ہے قرآن، آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی کے اندر، من نذیرین، کوئی بھی ڈرانے والا، کوئی بھی نذیر اور نبی، الا قال مترفوها، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، یعنی مالدار لوگوں نے، انا وجدنا آباءنا علی امت، بے شک ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو ایک دین کے اوپر، ایک طریقے کے اوپر، وانا علی آثارہم، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم کے اوپر مقتدون، چلنے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہم آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، جو آپ نیا دین لے کر آئے ہو اس کو ہم ہرگز نہیں مانیں گے، جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، سیم اسی طریقے سے پہلی امتوں والے لوگ بھی کہا کرتے تھے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اے نبی آپ پریشان نہیں ہونا کہ آپ کے طریقہ دعوت کے اندر کوئی کم و بیشی نہیں ہے، آپ صحیح طریقے سے ان کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کا طریقہ دعوت، آپ کا بلانا دین کی طرف، اسلام کی طرف اور قرآن کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف صحیح طریقہ ہے، آپ کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ مشکل ان میں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نبی، اگر صرف آپ میں مشکل ہوتی تو پھر تھا، لیکن آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے خوشحال لوگ جو تھے، اس امت کے مالدار طبقہ جو ہے، اشرافیہ جو ہے، وہ انکاری تھے، وہ کہتے تھے کبھی بھی ہم آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو مانیں گے اور انہی کے دین پر چلیں گے۔ قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، جواب رسل ہے، اور یہاں سے جو انبیاء تھے ان کا جواب ہے۔ آیت نمبر 24، اس کے اندر 4 فعل ہیں اس آیت میں۔ جئتکم، جاء یجیء، اس کا معنی ہے آنا، جئت صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معلوم، جاء یجیء آنا، جئت با کے صلہ کے ساتھ اس کا معنی ہے لانا۔ وجدتم، وجدہ یجدو پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی ہے پانا، یہ قرآن مجید میں تقریباً پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، یہ فعل ماضی کا تقریباً 14 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور سیم اسی کے ساتھ قرآن مجید میں 4 مرتبہ سیم یہ لفظ 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قالو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ارسلتم، ارسل یرسل جمع متکلم، جمع مذکر مخاطب فعل ماضی معلوم، ماضی مجہول، 4 گویا کہ یہ چوتھا فعل یہ تھا۔ ارسلتم، یہ ارسل یرسل یہ لفظ قرآن مجید میں کم و بیش اسی ماضی یا اس کے مادے کے ساتھ تقریباً 108 مرتبہ قرآن مجید میں یا 107 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس آیت کے اندر اہدا یہ اسم ہے، سیاہ اسم تفضیل کا ہے، زیادہ ہدایت یافتہ یا زیادہ صحیح
آبا و اجداد یہ پڑھ چکے ہیں. اب ترجمہ. قل اولو جئتکم جواب رسل انبیاء کا جواب. انبیاء نے کہا قال قل نہیں بلکہ قال اولو جئتکم انبیاء نے کہا یہ جواب رسل ہے اگر ہم لے آئیں تمہارے پاس جئتو بکم جئتو باہدا مما وجدتم علیہ آباءکم. اگر ہم ان انبیاء نے کہا اگر ہم لے آئیں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والا یعنی دین اہدا. باہدا سے مراد بدین اہدا جو دین زیادہ صحیح ہو زیادہ ٹھیک ہو زیادہ صحیح ہو زیادہ بہتر ہو اس دین سے من ما اصل میں مما من ما تھا من سے ما جو اس دین سے جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. مما وجدتم علیہ آباءکم اس دین سے جس پر تم لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. قالو یہاں سے جواب ہے مشرکین مکہ کا اور جواب براہ عناد قوم کے. قالو ان بما ارسلتم به کافرون عناد کے طور پر کہنے لگے جواباً بے شک جو جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو کافرون ہم اس کا انکاری کرنے والے ہیں اور اس سے انکار کرنے والے ہیں اور اس کو نہیں مانتے. قالوا انا بما ارسلتم انہوں نے جواباً مشرکین مکہ نے عناد کے طور پر کہا انا بے شک بما ارسلتم بے شک جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو کافرون ہم اس سے انکاری ہیں اور اس کو نہیں مانتے. فانتقمنا یہاں سے انجام عناد ہے. فانتقمنا منہم اس آیت کے اندر دو فعل ہیں. انتقمنا جمع متکلم کا صیغہ ہے. فانظر امر کا صیغہ ہے. انتقم ینتقم انتقاما ہم نے انتقام لیا. فانظر آپ دیکھو فانظر آپ دیکھو امر کا صیغہ ہے صیغہ واحد مذکر مخاطب. انتقم ینتقم انتقام یہ انتقام کا لفظ قرآن مجید میں اسی لفظ کے ساتھ تقریباً 5 مرتبہ اور کم و بیش 4 مرتبہ یہ مادہ استعمال ہوا ہے. ہم نے انتقام لیا. فانظر آپ دیکھیں عاقبت نتیجہ اینڈ اور رزلٹ مکذبین جھٹلانے والے. ترجمہ پس انتقام لیا ہم نے ان سے ان لوگوں سے ان مشرکین سے ان مکذبین سے جو نہیں ماننے والے تھے. فانظر اے نبی آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسے ہوا انجام اور نتیجہ مکذبین کا جھٹلانے والوں کا. اے نبی آپ دیکھیں کیسے ان کا اینڈ کیا ہوا ان کا انجام کیا ہوا. ان سب کا انجام برا ہوا سب کو تباہ و برباد کیا گیا. اللہ نے ان کا ستیہ ناش کر دیا ان کو تباہ و برباد کر دیا. قوم عاد اور ثمود اور قوم شعیب یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. قوم لوط بھی کوئی دور نہیں ہے. مشرکین مکہ جس راستے سے شام کی طرف جاتے تھے تجارت کے لیے یہ تمام بستیاں راستے میں آتی ہیں انہوں نے دیکھا ہوا ہے. تو لہذا آج بھی آثار قدیمہ والوں نے ان کے گھروں تک کو پا لیا ہے. سب کچھ اویلیبل ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ لوگ جو اتنے طاقتور تھے جب وہ انبیاء کو باتوں پر ایمان نہیں لائے انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور دین حنیف کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا اور اس پر ایمان نہیں لائے. انبیاء پر ایمان نہیں لائے اللہ کی وحدانیت پر کہ اللہ ایک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ نبی اللہ کے پکے اور سچے پیغمبر ہیں اور یہ کتاب اللہ ہی کی کتاب ہے. جب ان مشرکین مکہ نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو بھی غزوہ کیا حال کیا اور بعد میں بھی اور اسی طریقے سے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کے ساتھ اللہ نے کیا. تو لہذا یہ ہے کہ دیکھیں وقتی طور پر کسی کو اللہ کی طرف سے کوئی ڈھیل دی جا سکتی ہے جو اللہ کو نہیں مان رہا یا دین حنیف سے روگردانی کر رہا ہے اور کفر و عناد کے اوپر تلا ہوا ہے. اللہ کی طرف سے کبھی ڈھیل تو دی جا سکتی ہے. یہاں دنیا میں ان کے اوپر پکڑ آ سکتی ہے دنیا میں نہیں تو آخرت میں ان کے لیے ان کا انجام برا ہوگا. جہنم انہی کے لیے تیار کی گئی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. تو لہذا ہم اور آپ اللہ سے توبہ کریں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں اور کبھی شرک نہ کریں کیونکہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس حال میں مرا کہ اس کے دل کے اندر رائی کے برابر ذرہ برابر کوئی شرک نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا بالآخر اگرچہ گناہ گار کیوں نہ ہو. کیونکہ اپنا عقیدہ مین چیز ہے. اگر میرا اور آپ کا عقیدہ صحیح ہوا تو انشاءاللہ نجات ہمارا مقدر ہوگی. اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوا تو پھر ہماری خلاصی اور ہمارا بچنا جہنم سے مشکل ہوگا. تو اس لیے اپنے عقیدے پر کبھی سودا نہیں کرنا.
آپ اپنے آپ کو تیار کریں صحیح عقیدے کے لیے، وہ عقیدہ جو قرآن نے دی ہے، وہ عقیدہ جو پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی حدیث مبارکہ میں دی ہے، جو خلفائے راشدین کا عقیدہ تھا، جو سلف صالحین کا عقیدہ تھا، یعنی جو قرآن اور حدیث جو درس دے رہی ہے جس چیز کا، جو عقیدہ، جو احکامات اور جن عقائد کی رہنمائی ان قرآن مجید سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے، ہم انہی کو مانیں اور انہی دلائل کو اور انہی عقائد کو اپنائیں، اس کے علاوہ کسی اور عقیدے کو نہ مانیں۔ ہمیشہ عقیدہ صحیح رکھیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر زور دیا گیا ہے، وہ سب سے زیادہ زور دی جانے والی چیز وہ عقیدہ ہے، وہ توحید ہے کہ وہ رب تمہارا ایک ہے۔ وحد یوحد توحیدا، ایک جاننا، وحید جاننا، واحد ایک کو کہا جاتا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کائنات کو بنانے کے اندر اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت کے اندر کوئی شریک ہے، کیونکہ اللہ کی جو صفات ہیں، عبادت ہے، توحید ہے، تصریف ہے، علم ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، نہ علم کے اندر، نہ تصرف کے اندر، نہ عبادت کے اندر، نہ رزق کے اندر۔ یہ تمام صفات اللہ کی ہیں، کیونکہ اللہ کی جو مین صفات ہیں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، وہ 4 صفات تھی اللہ کی 4 صفات ہیں: پیدا کرنا، روزی دینا، مارنا اور دوبارہ زندہ کرنا۔ یہ 4 صفات اللہ کی ہیں۔ تو جب یہ 4 صفات اللہ کی ہیں تو اسی کے ساتھ یہ صفات کو خاص کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی، عقیدہ اگر ہم نے صحیح کر لیا، کیونکہ سورہ زخرف کا مین بنیاد جو ہے، مین جو زور دیا جا رہا ہے ان حوامیم 7 کے اندر، یہ 7 جو حوامیم ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ اسی عقیدے کی طرف، جو عقیدے مشرکین مکہ کے تھے، شفاعت قہریہ کہ وہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ہمارے بت جو ہے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہماری اللہ کے ہاں کل شفاعت کریں گے، شفاعت قہریہ، زبردستی، جو بزور طاقت جو سفارش لے سکتا ہے، جیسے کوئی بیٹا اپنے والد سے زبردستی سفارش لے سکتا ہے، یا جب کوئی کسی کا اتنا قریبی ہوتا ہے وہ زبردستی اس کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہمارے بت کل کو ہمارے لیے شفاعت قہریہ کریں گے، سفارش کریں گے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ آج بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، کوئی بھی اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی، خواہ وہ مخلوقات میں سے، خواہ وہ شجر ہو، حجر ہو، خواہ وہ اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا ولی وہ بنا کیسے؟ ولی کہتے ہیں دوست کو، قریب کو۔ جو اللہ کا قریب ہے، اللہ کا دوست، وہ بنا کیسے؟ وہ اللہ کے ماننے سے۔ خلاصہ دین کا کیا ہے کہ ہم دین پر چلیں، اللہ اور اس کے پیغمبر کی مان کر وہ کام کریں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، یعنی جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہو اور اس کی خوشی شامل حال ہو وہ کام کریں، اور جن چیزوں کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی اور عتاب نازل ہو ان چیزوں سے ہم بچیں، تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات سے کہ آپ اپنے عقیدے کو صحیح رکھیں گے، اپنے عقیدے پر کبھی سودا نہیں کریں گے، جو ہمیں یہ رکوع ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے